قرآن مجید کا سورہ نمبر 13 سورہ رعد۔ سورہ رعد کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 13 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 96 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ چونکہ اس سورے کی آیت نمبر 13 میں رعد و برق کا تذکرہ ہے، لہذا اسے سورہ رعد کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ رعد عربی میں آسمانی گرج چمک کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 7 میں ہر قوم کے لیے ایک ڈرانے والا اور ایک ہادی کے ہونے کو بیان کیا ہے۔ روایات کے مطابق جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ میں ڈرانے والا ہوں، اور حضرت علی علیہ السلام کے کندھے پر دست مبارک رکھ کر فرمایا، اے علی، وہ ہادی آپ ہیں۔ آیت نمبر 15 میں قرآن مجید کا دوسرا مستحب سجدہ ہے۔ آیت نمبر 43 کے بارے میں جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، مفسرین کے نزدیک صاحب علم کتاب سے مراد حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ جو شخص سورہ رعد کی تلاوت کرے گا وہ جلنے اور بجلی کی کڑک سے محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ الکتاب قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سب بالکل حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے بغیر ایسے ستونوں کے جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ عرش اقتدار پر متوکل ہوا اور سورج اور چاند کو اپنے قانون قدرت کا پابند بنایا، چنانچہ ہر ایک معینہ مدت تک رواں دواں ہے۔ وہی اس کارخانے قدرت کے ہر کام کا انتظام کر رہا ہے اور اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں مضبوط پہاڑ بنا دیے اور نہریں جاری کر دیں اور اس میں ہر ایک پھل کے جوڑے دو قسم کے پیدا کر دیے۔ وہ رات کی تاریکی سے دن کی روشنی کو ڈھانپ دیتا ہے۔ بے شک ان سب چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ
من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور خود زمین میں مختلف ٹکڑے آس پاس واقع ہیں، پھر ان میں انگوروں کے باغ ہیں، غلے کی کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، کچھ ایسے جو ایک ہی جڑ سے کئی درخت نکلے ہیں اور کچھ وہ جو ایسے نہیں ہیں، سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، مگر ہم ذائقے میں بعض کو بعض پر برتری دیتے ہیں۔ یقیناً ان امور میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اے مخاطب، اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل ان کفار کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، اور یہ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے، اور یہی جہنمی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی مغفرت سے پہلے برائی عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ایسے لوگوں پر خدائی سزاؤں کے نمونے گزر چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار لوگوں کو ان کے ظلم و زیادتی کے باوجود بڑا بخشنے والا ہے، اور یقیناً آپ کا پروردگار سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں ان پیغمبر اسلام پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں اتاری جاتی، حالانکہ تم تو بس اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر عورت اپنے پیٹ میں کیا اٹھائے پھرتی ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں کمی یا بیشی ہوتی رہتی ہے، اور اس کے نزدیک ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کا جاننے والا ہے، وہ بزرگ ہے اور عالی شان ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تم میں سے کوئی چپکے سے کوئی بات کرے یا اونچی آواز میں کرے، اور جو رات کے وقت چھپا رہتا ہے یا دن کے وقت صاف ظاہر چلتا ہے، اس کے علم میں سب یکساں برابر ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ انسان کے آگے اور پیچھے خدا کے مقرر کردہ نگہبان ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی اس حالت کو نہیں بدلتا جو اس کی ہے جب تک قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب خدا کسی قوم کو اس کے عمل کی پاداش میں کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو وہ ٹل نہیں سکتی، پہنچ کر رہتی ہے، اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی حامی و مددگار ہے۔ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال۔ وہی خدا ہے جو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور دوش ہوا پر بوجھل بادل پیدا کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ بادل کی گرج اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ آسمانی بجلیاں گراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان کی زد میں لاتا ہے۔ درا حالانکہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ بڑا زبردست قوت والا ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ تکلیف کے وقت اسی کو پکارنا برحق ہے، اور اسے چھوڑ کر جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پیاسا اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے کہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک پہنچنے والا نہیں ہے، اور کافروں کی دعا و پکار گمراہی میں بھٹکتی پھرتی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اور جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ سب خوشی یا ناخوشی سے اللہ کو ہی سجدہ کر رہے ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اسی کو سجدہ کنا ہیں۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو، پوچھو، آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ خود ہی بتائیے کہ اللہ۔ نیز ان سے کہو، کیا تم نے اس کو چھوڑ کر کچھ کارساز بنا لیے ہیں جو اپنے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہیں؟ اور کیا نور و ظلمت، اندھیرا اور اجالا یکساں ہیں؟ کیا ان لوگوں نے اللہ کے کچھ ایسے شریک بنائے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ مخلوق خلق کی ہے جس کی وجہ سے تخلیق کا یہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے، وہ یگانہ ہے اور سب پر غالب ہے۔
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. اسی اللہ نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ندی نالے اپنی مقدار کے مطابق بہنے لگے، اور میل کچیل جھاگ اٹھا تو سیلاب کی رو نے اس ابھرے ہوئے جھاگ کو اٹھا لیا، اور جن چیزوں دھاتوں کو لوگ زیور یا کوئی اور چیز برتن وغیرہ بنانے کے لیے آگ کے اندر تپاتے ہیں ان سے بھی ایسا ہی جھاگ اٹھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے، بس جو جھاگ ہے وہ تو رائے چلا جاتا ہے، اور جو چیز پانی اور دھات لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی دعوت پر لبیک کہا، اسے قبول کیا، ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا تو اگر ان کو روئے زمین کی سب دولت مل جائے اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور ان کے اختیار میں آ جائے تو یہ لوگ اسے اپنے بدلے عذاب سے بچنے کے لیے بطور فدیہ دے دیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا سخت حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہے۔ نصیحت تو بس وہی قبول کرتے ہیں جو دانش مند ہوتے ہیں، اور وہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی نہیں کرتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. اور جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے، صلہ رحمی کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور سخت حساب سے خائف و ترسا رہتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. اور جو اپنے پروردگار کی خوشنودی کی طلب میں صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، عاقبت کا گھر انہی کے لیے ہے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة
الملائكة يدخلون عليهم من كل باب یعنی ہمیشگی کے باغ ہیں جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد، بیویاں اور اولاد میں سے جو صالح اور نیکوکار ہوں گے وہ بھی ان کے ہمراہ داخل ہوں گے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، اور کہیں گے سلام علیکم، تمہارے صبر کی وجہ سے اس دار آخرت کا انجام کیسا اچھا ہے۔ والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑتے ہیں اور جن رشتوں کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر جہنم ہے۔ اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع۔ اللہ جس کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور یہ کافر لوگ دنیاوی زندگی سے خوش ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں صرف ناپائیدار فائدہ ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی برحق ہیں تو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر ہماری پسند کی کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دیجئے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے ہدایت کرتا ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل یاد خدا سے مطمئن ہوتے ہیں۔ یاد رکھو ذکر الہی سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے خوشحالی اور خوش انجامی ہے۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی قوم میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وہ کلام و پیغام پڑھ کر سنائیں جو ہم نے بطور وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے، حالانکہ وہ لوگ اپنے مہربان خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے وہی میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف باز گشت ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم
بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین کی مسافتیں جلدی طے ہو جاتی یا مردوں سے کلام کیا جا سکتا تو وہ یہی قرآن ہوتا، مگر وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، بلکہ یہ سب کام اللہ کے اختیار میں ہیں۔ کیا ایمان لانے والے اس بات سے مایوس نہیں ہو گئے؟ اگر خدا زبردستی چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کر دیتا، اور کافروں پر ان کے کرتوتوں کی پاداش میں کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہے گی یا ان کے گھروں کے آس پاس آتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کے وعدے کے ظہور کا وقت آ جائے۔ بے شک اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا ہے، مگر میں نے کافروں کو کچھ مدت تک ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو دیکھو میرا عذاب کیسا تھا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ کیا وہ ذات جو ہر نفس کے نیک و بد اعمال پر نگراں ہے کہ اس نے کیا کمایا ہے، وہ ان کے خود ساختہ معبودوں جیسا ہے؟ ان لوگوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا لیے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ آخر ان کے نام تو بتاؤ، یا تم اس اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ ہماداں ہو کر بھی زمین میں نہیں جانتا کہ کہاں ہے، یا یوں ہی یہ ظاہری الفاظ ہیں جن کا کوئی مصداق نہیں ہے، بلکہ کافروں کے لیے ان کا مکر و فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اور اسے ہدایت نہ دے تو اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی زیادہ سخت ہے، اور کوئی نہیں ہے جو انہیں اللہ کی گرفت سے بچائے۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ بھی لازوال ہے۔ یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے، اور کافروں کا انجام آتش دوزخ ہے۔ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو ہم نے پہلے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے خوش ہوتے ہیں جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، اور ان جماعتوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کتاب کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں۔ میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی
کی طرف میری بازگشت ہے۔ وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی فرمان کی شکل میں نازل کیا ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس علم قرآن کے آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی سرپرست و کارساز ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ اور بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں اور ان کے لیے بیوی بچے قرار دیے، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے۔ ہر وقت کے لیے ایک کتاب نوشتہ ہے۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ لکھا ہوا مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے، اور اس کے پاس ام الکتاب اصل کتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ وہ باتیں آنکھوں سے دکھا دیں جن کا ہم ان کفار سے وعدہ وعید کر رہے ہیں، یا ہم ان کے ظاہر ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا لیں، بہرحال ہمارا پیغام پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے، اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے اطراف و جوانب سے برابر گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ اللہ ہی حکم دینے والا اور فیصلہ کرنے والا ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بڑی مخفی تدبیریں کی، سو ہر قسم کی تدبیریں اور ترکیبیں اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ وہی جانتا ہے کہ ہر شخص کیا کمائی کر رہا ہے، اور بہت جلد کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ اس گھر کا انجام بخیر کس کا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول نہیں ہیں۔ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ اللہ کافی ہے، اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔